فضیلت الشیخ اعجاز صاحب عمری حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ محمد اسلم، میں سارے علماء کرام سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ کرسیوں پر تشریف لائیں۔ فضیلت الشیخ واطق ندوی حفظہ اللہ، امام و خطیب مسجد حاضہ، فضیلت الشیخ اعجاز صاحب عمری حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ اسلم جامعی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابوبکر جامعی حفظہ اللہ۔ ایسا بیمار ہو گیا آپ جی آپ جی ختام آخر میں جو لوگ بھی باہر کھڑے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اندر تشریف لائیں۔ میں اپنی بات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے فضیلت الشیخ طلحہ عمری حفظ اللہ سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی کرسی پر تشریف لائیں۔ فضیلت الشیخ طلحہ عمری حفظہ اللہ۔ اس پروگرام کے باقاعدہ آغاز کے لیے میں تلاوت کلام پاک پڑھنے کے لیے دعوت دیتا ہوں حافظ انفال کو، وہ آئیں تلاوت کلام پاک سے اس بزم کا آغاز کریں۔ حافظ انفال۔ کیا نام ہے؟ حافظ نازش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ جزاك الله خير۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔ معزز سامعین اکرام، تلاوت کلام پاک کے بعد جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، چونکہ یہ پروگرام دعوت و تبلیغ کی اہمیت اور ضرورت کے حوالے سے رکھا گیا ہے، تو اس مناسبت سے انشاءاللہ کچھ باتیں بورڈ کے ذریعے بھی آپ کو سمجھائی جائیں گی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا، اچھی امت بنایا، اس لیے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو گے، برائی سے ان کو روکو گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ہمیں اچھی امت اور خیر امت بنانے کا مقصد یہ بیان کیا کہ ہم دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے۔ دعوت و تبلیغ کا کام کس قدر ضروری ہے، اس کے کرنے نہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا وعیدیں سنائی ہیں، انشاءاللہ یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گی۔ میں سب سے پہلے درس دینے کے لیے دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ ابو بکر جامعی حفظہ اللہ کو، وہ آئیں اپنے موضوع کی وضاحت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، وقال اللہ تبارک و تعالی فی موضع آخر، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ محترم صدر صاحب، علماء کرام، حاضرین مجلس، ہمہ قسم کی تعریف اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہمیں اشرف المخلوقات میں سے پیدا کیا۔ درود و سلام کا نزول ہو جائے گا تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین اکرام، میں آپ کے سامنے ایک چھوٹے سے موضوع کو لے کر کے کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا، اور یہ ہمارا بورڈ کے ذریعے کچھ تحریر کر کے بتانا، یہ مقصد ہے کہ آپ کچھ سمجھیں اور کچھ اپنی زبان سے جو سمجھ میں آتا ہے اس کو بولیں، اور خاص کر کے ہمارے دروس ہمارے اور آپ کی گفتگو سے الحمدللہ آگے بڑھتے ہیں اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے انشاءاللہ۔ میں اپنے درس کو شروع کرنے سے پہلے میں ہمارے ایک ساتھی حافظ محمد طلحہ صاحب کو ادباً التماس کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ حاضرین اکرام، میرے درس کا عنوان ہے اسلام کس کے لیے۔ یہ ایک سوال ہے جس کا جواب آپ کو اور مجھے مل کر کے دینا ہے۔ کوئی بتا سکتے ہیں کہ اسلام کس کے لیے ہے؟ اور کوئی بتا سکتے ہیں پورے یقین کے ساتھ اسلام کس کے لیے ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟
اس کی دلیل بھی چاہیے ہمیں. ایسے نہیں کہ ہم بول دیے اسلام تمام مخلوقات کے لیے ہے بول کر کے، اس کی دلیل بھی چاہیے. دیکھیے قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ نمبر 3 سورہ آل عمران اور آیت نمبر 19 میں ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. دنیا میں بے شمار مذاہب پائے جاتے ہیں، اس کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا، اور ہر مذہب کا ماننے والا اپنے مذہب میں اتنا پختہ ہے، اتنا مضبوط ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اپنا مذہب ہی صحیح ہے. ہم اور آپ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں. مثال کے طور پر ہندو مت کے ماننے والے کو اٹھا کر کے دیکھے، اسے پوچھے اس کے مذہب کے بارے میں تو وہ کہتا ہے کہ اپنا مذہب ہی صحیح ہے. اسی طرح عیسائیت کے مذہب کو اپنانے والے سے پوچھے کہ عیسائیت کے تعلق سے وہ اپنے مذہب کو صحیح مانتا ہے اور اپنے مذہب میں کیا ہے؟ پختہ ہے. اسی طرح بدھ مذہب کا ماننے والا اپنے مذہب کو صحیح کہتا ہے. یہ تمام اپنے اپنے مذاہب کو صحیح کہنے والے کیا اپنے مذہب میں صحیح ہیں یا غلط ہیں؟ قرآن مجید اس کا جواب دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اگر دنیا کے تمام مذاہب میں سب سے اچھا مذہب اگر کوئی ہے تو کون سا مذہب ہے؟ دین اسلام ہے. کون سا ہے؟ دین اسلام ہے. دوسرے مذاہب کا تردید بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کر دیا. وہ کیوں قابل قبول نہیں ہیں؟ قرآن مجید کے دوسرے مقام پر سورۃ نمبر 3 اور آیت نمبر 80 پر 5 میں فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے. جو لوگ دین اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرے مذاہب کو اپناتے ہیں، دوسرے مذاہب کو قابل قبول سمجھتے ہیں، وہ مذہب اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول مذہب نہیں ہے. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اللہ تعالیٰ دوسرے مذہب کو اسلام کے علاوہ کسی بھی مذہب کو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا نہیں ہے. آگے فرماتا ہے وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. ایسے ہی لوگ کل قیامت کے دن نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں. ان دو آیتوں میں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دین اسلام کیا ہے؟ سب سے اچھا دین ہے اور رب کا پسندیدہ دین دین اسلام ہے. اب چلیں، دین اسلام کیا صرف مسلمانوں کے لیے آیا ہے یا پوری کائنات کے لیے دین اسلام آیا ہے؟ اس کو سمجھنے کی بے حد ضرورت ہے، کیونکہ مسلم معاشرے میں ایک غلط فہمی یہ بیٹھ گئی ہے کہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام صرف مسلمانوں کا ہی ہے، دوسروں کا نہیں ہے. کیا مسلمانوں کا اس طرح سمجھنا شریعت کی روشنی میں صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس کو ہم دلائل کی روشنی میں دیکھیں گے. دیکھیے اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے ایک ہے عبادت. توحید پہلی چیز ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیے بغیر آدمی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا. اس کے بعد دوسری کوئی اگر بنیادی چیز ہے تو کیا ہے؟ عبادت. کیا ہے؟ جیسا کہ ہم نے ابھی عصر کی نماز پڑھے، اس کو بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. اسی طرح عبادت کا مطالبہ اللہ تعالیٰ صرف مسلمانوں سے کر رہا ہے یا پوری مخلوقات سے کر رہا ہے، پوری انسانیت سے کر رہا ہے؟ اس کو سمجھنا بے حد ضروری ہے. اور ایک چیز، عربی زبان میں ایک لفظ آتا ہے الناس. اس کے معنی آتے ہیں لوگو. مسلمانوں بول کے نہیں کہا، لوگو. اس معنی کو آپ اپنے ذہن میں جگہ دیں. اور آگے جو آیتیں پڑھی جائیں گی ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے الناس سے مخاطب ہو کر کے ذکر کر رہا ہے. چلے اب چلے عبادت. عبادت کا مطالبہ اللہ تعالیٰ صرف مسلمانوں سے کر رہا ہے یا پوری انسانیت سے کر رہا ہے؟
اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں سورت نمبر 2 اور آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو تم اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے الناس کہا، یہاں پر الناس سے مراد کون لوگ ہیں بتائیے؟ جی اور کوئی بتا سکتے ہیں؟ الناس سے مراد کون لوگ ہیں؟ تمام انسانیت سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے۔ اے لوگو، اے مسلمانوں نہیں کہا اللہ تعالیٰ، اے مومنوں نہیں کہا، بلکہ کیا کہا اللہ تعالیٰ عبادت کے تعلق سے؟ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو تم اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ چلے عبادت کا مسئلہ ختم۔ اب دوسری چیز ہے رسالت۔ رسالت کسے کہتے ہیں؟ میسنجر، نبیوں کے آنے کو کیا ہے؟ رسالت کہتے ہیں۔ جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کو رب کی طرف بلانے کے لیے 1,24,000 سے زیادہ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں مبعوث کیا۔ ان میں سے آخری کڑی کس کی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب چلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے رسول بنا کر کے بھیجے گئے تھے یا پوری کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے؟ بالکل صحیح جواب، پوری کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل بھی چاہیے نا جی، ایک دلیل آپ اس کو دیکھ لیجئے، سورت نمبر 7 اور آیت نمبر 158۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں پوری کائنات کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوری انسانیت سے کہہ دو کہ میں پوری کائنات کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے؟ پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کر کے بھیجے گئے تھے۔ تیسری چیز قرآن مجید۔ قرآن مجید یہ آسمان سے نازل کردہ کتاب ہے۔ اس کتاب میں ہدایت ہے، اور قرآن مجید کس کے لیے ہدایت ہے، کس کے لیے رہنمائی ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ پوری انسانیت کے لیے قرآن مجید ہدایت ہے۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سورت نمبر 2 اور آیت نمبر 185 میں ذکر فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فی القرآن ھدی للناس۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا اچھا خطاب فرما رہا ہے، میں نے اس کتاب کو رمضان جیسے بابرکت مہینے میں نازل کیا انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے الناس کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اب چلیں، ہم نے اس بات کو مان لیا ہے کہ عبادت پوری انسانیت کو کرنا ہے، رسولوں پر ایمان پوری انسانیت کو لانا ہے، قرآن مجید تمام انسانیت کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ مان رہے نا؟ اب چلیں، میرا سوال آپ سے، اب بتائیے آج اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کون لوگ کر رہے ہیں؟
کون لوگ کر رہے ہیں؟ مسلمان کر رہے ہیں۔ رسالت پر ایمان کون لوگ لا رہے ہیں؟ مسلمان۔ قرآن مجید کی تلاوت کر کے فائدہ یاب کون ہو رہے ہیں؟ یہ تینوں کر رہے ہیں کون؟ مسلمان۔ مگر اصل کرنا کس کو ہے؟ پوری انسانیت کو ہے، اور اس پر عمل کرنے والے مسلمان ہیں۔ جب اس پر عمل کرنے والے مسلمان ہیں تو مسلمانوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ دیکھیے، حالانکہ تمام چیزوں سے کیا بات سمجھ میں آئی؟ دین اسلام کس کے لیے ہے؟ پوری انسانیت کے لیے دین اسلام آیا ہوا ہے، مگر اسلام پر عمل کرنے والے کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ اب مسلمان اسلام پر عمل کر رہے ہیں تو مسلمانوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، اس کو بھی سننا ہے۔ مسلمانوں کی ذمہ داری کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سورۃ نمبر 3 اور آیت نمبر 110 میں ارشاد فرماتا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ سے خطاب کرتے فرمایا، اے مسلمانوں، تم ایک بہترین امت ہو، تم ایک اچھی امت ہو، تم سے بہتر امت اس دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ آج دیکھیے ہم دنیا کا جائزہ لیں، چند روزہ دنیا کا جائزہ لیں، آج انسان عہدے کے لیے، کرسی کے لیے، مقام کے لیے، بڑا اپنے آپ کو بنانے کے لیے کتنا رات دن کرتا ہے، کتنی محنت کرتا ہے، پھر بھی اسے وہ مقام حاصل نہیں ہوتا۔ دیکھیے رب العالمین کا عطا کردہ مقام جو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، مگر مسلمان اس سے غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بہترین مقام مسلمانوں کو عطا کیا، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، کنتم خیر امہ، مسلمانوں تم ایک بہترین امت ہو، تم ایک اچھی امت ہو، تم سے بہتر امت اس دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتی۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو عطا کیا۔ اور ایک چیز یاد رکھ لیں، جتنا آدمی بڑا بنتا ہے، جتنا آدمی بڑے عہدے پر فائز ہوتا ہے، اس کے نیچے اتنی ہی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا بڑا مقام عطا کیا، اتنا بڑا مرتبہ عطا کیا، مرتبہ عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری بھی بتایا۔ ذمہ داری کیا بتایا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں تک پہنچ کر کے انہیں معروف کا حکم دیتے رہنا، انہیں توحید کی دعوت دیتے رہنا، وتنہون عن المنکر، اور جو برائی تمہاری نظروں کے سامنے ہو رہی ہے اس سے روکنے کی کوشش کرنا، یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے، یہ امت مسلمہ کا کام ہے۔ جب ہم یہ کام کریں گے، معروف کا حکم دیں گے، منکر سے روکیں گے، تبھی جا کر کے ہم خیر امت بننے کے قابل ہو سکتے ہیں، ورنہ ہم خیر امت بن نہیں سکتے۔ دیکھیے ایک چیز بتا کر کے میں اس درس کو ختم کر رہا ہوں۔ معروف اور منکر کی تفسیر میں تابعی کبریٰ، بڑے تابعی میں ان کا شمار ہوتا ہے، جن کا نام ہے ابو العالیہ۔ ابو العالیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ خود اپنی تفسیر ابن عطیہ میں لکھتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 3 سال تک رہا، 3 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، دیکھتا رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے زندگی گزار رہے ہیں، کیسے دین کی خدمت کر رہے ہیں، کیسے دین پر جمے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھتا رہا کہ ان پر ایمان لانے والے صحابہ کرام نبی کی کیسی پیروی کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھتا رہا، مگر اسلام قبول نہیں کیا۔ کیوں قبول نہیں کیا؟ وہ یہ بتاتے ہیں کہ میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کیا صحابہ کرام نبی کی موجودگی میں جس طرح دین پر جمے ہوئے ہیں اسی طرح جمے ہوئے رہیں گے یا چھوڑ دیں گے دین کو۔ اس چیز کو دیکھنے کے لیے میں نے اسلام قبول نہیں کیا۔
جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ صحابہ کرام دین پر قائم ہیں، دین پر جمے ہوئے ہیں، تب جا کر کے میں نے اسلام کو قبول کیا۔ ایسے تابعی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ سے مراد، معروف سے مراد لوگوں کو توحید کی دعوت دینا ہے۔ جو لوگ رب کو چھوڑ کر کے غیروں کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں، انہیں اس سے نکال کر کے رب کی بندگی کی طرف بلانا، رب کی دعوت دینا تو معروف ہے۔ اور منکر کی تفسیر میں لکھتے ہیں اگر دنیا میں سب سے بڑی برائی کوئی ہے وہ شرک ہے، شرک سے لوگوں کو روکنا اور توحید کی دعوت دینا، یہی امت مسلمہ کی سب سے اہم ذمہ داری ہے۔ یہ اس درس کا تمام درس کا خلاصہ ہے۔ اس سے بات کیا معلوم ہوتی ہے؟ اسلام کس کے لیے ہے بتائیے؟ اسلام پوری انسانیت کے لیے ہے، اور بتانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ امت مسلمہ کی ہے۔ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں تک توحید کا پیغام پہنچائے، اور جو لوگ شرک میں مبتلا ہیں، برائیوں میں مبتلا ہیں، گندگی میں پھنسے ہوئے ہیں، رب سے ان کا رشتہ چھوٹا ہوا ہے، اس سے روکیں، اور رب کے بندوں کو رب کی بندگی کی دعوت دیں۔ یہ امت مسلمہ کی سب سے اہم ذمہ داری ہے۔ یہاں پر ایک ہمارا یہ درس ختم ہو رہا ہے۔ دوسرا درس ہے جس کا عنوان ہے عذاب الہی۔ ہندوستانی مسلمانوں کے حالات کو سامنے رکھ کر کے ہم نے ایک درس تیار کیا ہے، اور خاص کر کے اللہ تعالیٰ استاد محترم کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی خبر کو کشادہ کر دیں کہ انہوں نے امت مسلمہ کے حالات کو سامنے رکھ کر کے ایک درس بنایا تھا، اس کا نام دیا تھا عذاب الہی، اور علماء کی تحقیق سے اس کی اصلاح بھی ہوئی ہے، اصلاح ہوتے رہی ہے، پھر بھی میں آپ کے سامنے وہ درس دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ عذاب الہی، قرآن مجید کا جب ہم لوگ مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قوموں کی دو حالتوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک ہے عزت کی حالت، دوسرا ہے ذلت کی حالت۔ عزت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورت نمبر 33 تو آیت نمبر 8 میں ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت اللہ کے لیے ہے، رسولوں کے لیے ہے، اور مومنین کے لیے ہے۔ کن لوگوں کو عزت ملتی ہے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا۔ اسی طرح ذلت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے سورت نمبر 2 اور آیت نمبر 61 میں فرماتا ہے ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ وباہم بغضب من اللہ، ان پر ذلت اور مسکنت ڈال دی گئی ہے۔ اب آپ سے میرا یہ سوال ہے، ہندوستانی مسلمانوں کے حالات کو سامنے رکھ کر کے، آج ہندوستانی مسلمان ان دو حالتوں میں سے کس حالت میں جی رہے ہیں؟ جواب بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ پورے یقین کے ساتھ بول سکتے ہیں آپ؟ ان دو حالتوں میں سے ہندوستانی مسلمانوں کا اکثر طبقہ کس حالت میں جی رہا ہے؟ بالکل بذلت کی حالت میں۔ اب چلیں، آپ نے یہ اقرار کیا کہ ہندوستانی مسلمانوں کا اکثر طبقہ ذلت کی حالت میں جی رہا ہے، کیا یہ ذلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے یا عذاب ہے؟ ہے نا؟ ہے نا؟ چلو، ذلت کیا ایک عذاب ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے عذابات کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا۔ میں مختصر طور پر اس درس کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سورت نمبر 6
سورہ انعام آیت نمبر 65 میں ایک بہت بڑے عذاب کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون۔ دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 بڑے عذابات کا ذکر کیا، 3 بڑے بڑے عذابات کا ذکر کیا۔ پہلے عذاب کے بارے میں فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہوں قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ، میں اوپر سے بھی عذاب لا کر کے ہلاک کرنے پر قدرت رکھتا ہوں، او من تحت ارجلکم، اور میں تمہارے پیروں تلے سے بھی عذاب لا کر کے ہلاک کرنے پر قدرت رکھتا ہوں، او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض، اور میں تمہیں آپسی اختلافات میں ڈال کر کے بھی ہلاک کرنے پر قدرت رکھتا ہوں۔ دیکھیے کون سے عذاب، کون ذکر کر رہے ہیں؟ رب العالمین قرآن مجید میں ان عذابات کا ذکر کر رہا ہے اور امت کو اس بات سے ڈرا رہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت سے کہہ دو کہ تمہارا رب اس طرح عذاب لا کر کے ہلاک کر سکتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کتاب الفتن میں حدیث ذکر کی گئی ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت نازل ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو عذابات سے بچانے کے لیے فکر دیکھیے نبی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ دیکھیے اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کر رہے ہیں۔ یہ آیت نازل ہونے کے بعد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا سألت ربی ثلاثا فاعطانی اثنتین ومنعنی واحدہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے 3 دعائیں کی، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے 2 دعاؤں کو قبول کیا اور 1 دعا کو رد کیا۔ پہلی دعا کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سألت ربی اللہ یہلک امتی بالسنہ، اے اللہ میری امت کو بیک وقت ایک ہی جھٹکے میں قید سالی کا عذاب لا کر کے ہلاک مت کرنا۔ یہ قید سالی کہاں سے آنے والا عذاب ہے؟ کہاں سے آنے والا عذاب ہے؟ اوپر سے یا نیچے سے؟ اوپر سے آنے والا عذاب ہے۔ اگر آسمان سے بارش نازل نہیں ہو تو کیا زمین میں غلہ اگے گا؟ کیا زمین میں اناج اگے گا؟ بارش کے موسم میں ہر انسان انتظار میں رہتا ہے کہ بارش کا موسم ہے، ابھی بارش برسنے والی ہے۔ ہر کسان اس بات کا منتظر ہوتا ہے کہ جیسے ہی بارش نازل ہوگی کھیتوں میں جا کر کے بیج بویا جائے گا۔ تو یہ قید سالی اوپر سے آنے والا عذاب ہے۔ اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ میری امت کو بیک وقت اس عذاب میں ہلاک مت کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاعطانیہا، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا۔ وسألت ربی اللہ یہلک امتی بالغرق، دوسری دعا کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ میری امت کو ڈبو کر کے غرق کر کے زمین میں دھسا کر کے ہلاک مت کرنا۔ یہ غرق کہاں سے آنے والا عذاب ہے؟ پیروں تلے سے آنے والا عذاب ہے۔ زمین کا پھٹ جانا، سیلاب کا آ جانا، اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی فاعطانیہا، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا۔ وسألت ربی اللہ یجعل باسہم بینہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیسری دعا کرتے ہیں اے اللہ میری امت کو آپسی اختلافات میں ڈال کر کے ہلاک مت کرنا۔ فمنعنیہا، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو رد کر دیا۔ اب ذرا غور کریں آج امت مسلمہ ان تینوں میں سے کس کا شکار ہے؟ کس کا شکار ہے؟ آپسی اختلافات کا شکار ہے۔ اس چیز کو ہمیں کا ہر بچہ جانتا ہے، ہر بچہ جانتا ہے۔
آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ میں مثال دوں گا وہ کیسے بچہ جانتا ہے بول کر کے، مگر یہاں بات کو سمجھنے کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عذاب کے تعلق سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، دعا کو قبول نہیں کیا۔ یہ اختلاف اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے یا عذاب ہے؟ عذاب ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، عذاب ہے۔ اب بچہ جانتا ہو کیسے؟ سب سے پہلے مثال کے طور پر ہمارے گھروں کا اختلاف، میاں بیوی کا اختلاف بچے کو معلوم ہوتا ہے نہیں؟ والدین کا جھگڑا بچے کو معلوم ہوتا ہے یا نہیں؟ گھروں کا اختلاف جس سے بچہ جانتا ہے۔ اور بھی باہر نکلیں، جماعتوں کی شکل میں دیکھیے، ہماری جماعتوں میں اختلاف ہے یا نہیں؟ چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کر کے ہمارے اندر اختلاف ہے یا نہیں؟ اسی طرح تنظیموں میں گھس کر کے دیکھیں، خاص کر کے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، ہمارے ہر مسئلے میں اختلاف، ہر مسئلے میں اختلاف۔ یہ اختلاف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔ اس کی مثال اور بھی میں انشاءاللہ آگے دینے کی کوشش کروں گا۔ پچھلی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے اسی اختلاف کے ذریعے ہلاک و برباد کر دیا، ہلاک و برباد کر دیا۔ دو عذاب ہے، ایک ہے ذلت کا عذاب، دوسرا ہے امت مسلمہ کے آپسی اختلافات کا عذاب۔ تیسری چیز دعاؤں کا قبول نہ ہونا، وہ کیسے؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی لتأمرن بالمعروف وتنہون عن المنکر او لیسلطن اللہ علیکم شرارکم ثم تدعوا خیارکم فلا یستجاب لکم۔ اس سے پہلے، اس چیز کو ذکر کرنے سے پہلے اختلاف کی بات آئی ہے، تو اختلافات کے تعلق سے میں بتاتا چلوں، اللہ تعالیٰ نے اسی اختلاف کے ذریعے پچھلی قوموں کو کیسے ہلاک و برباد کر دیا۔ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، آپ اندلس کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں، اسپین کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں، اس وقت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیا مقام عطا کیا تھا۔ جب مسلمان اپنی ذمہ داری سے منہ موڑنا شروع کیے، روگردانی کرنا شروع کیے، تو لوگ مسلمان آپسی اختلافات کے شکار ہو گئے، تو اوپر سے یہود و نصارہ کو اپنی مدد کے لیے طلب کیا، اور وہ لوگ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی دعوت پر قبول کرتے ہوئے مسلمانوں کا نیست و نابود کر دیا۔ تاریخ گواہ ہے۔ آپ 1492 عیسوی کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، اسپین کی تاریخ جب ہم پڑھیں گے تو ہمارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اندلس کی تاریخ ہم لوگ پڑھیں گے تو آنکھ کے سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح امام نووی جنہوں نے مسلم شریف کی شرح لکھی ہے، امام نووی 656 ہجری کا واقعہ، 656 ہجری کا واقعہ، اور صفحہ نمبر 370 پر 5 میں امام نووی ایک واقعہ نقل کرتے ہیں سکوت بغداد کا، بغداد کے مسلمانوں کا واقعہ نقل کرتے ہیں۔ اس وقت بغداد میں 20 لاکھ مسلمان زندگی گزارا کرتے تھے، 20 لاکھ مسلمان، اور اللہ تعالیٰ اس وقت مسلمانوں کو ایسی صلاحیت عطا کیا تھا، ایسا ہنر انہیں عطا کیا تھا۔ آج اتنی مشنریاں ہونے کے باوجود بھی ہمارے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں۔ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے بغداد کے مسلمانوں کو علم سے مالا مال کیا تھا، اور بڑی بڑی لائبریریاں، کالجز بغداد میں اس وقت موجود تھے۔ اتنا ہی نہیں، اس وقت بغداد میں اگر کوئی پڑھ کر کے آتا تو ہندوستان کا ایک بہت بڑا عالم مانا جاتا تھا۔ اس وقت کی تاریخ 656 ہجری کی تاریخ۔ مگر ہوا کیا؟ جب وہ لوگ دین سے منہ موڑنا شروع کیے، دین سے روگردانی شروع کی، تو وہ لوگ آپسی اختلافات میں گرفتار ہو گئے، آپسی اختلافات میں گرفتار ہو گئے۔
اختلافات اتنے بڑھ گئے کہ ان میں سے ایک جماعت نے اوپر سے تاتاریوں کو اپنی مدد کے لیے بلائے اور جس کے وہ پہلے دشمن بنے ہوئے تھے ان کو ختم کر دیا۔ 20 لاکھ مسلمانوں کو کتنے دن میں ختم کر دیا ہوگا؟ آپ اپنا اندازہ لگائیے، کوئی بتا سکتے ہیں؟ تاتاری 20 لاکھ مسلمانوں کو کتنے دن میں ختم کر دیا ہوگا؟ 20 لاکھ مسلمانوں کو 40 دن میں ختم کر دیا، 40 دن میں۔ امام نووی لکھتے ہیں اس وقت بغداد کی یہ حالت بن گئی تھی، اگر گھوڑے پر سوار ہو کر کے بغداد کی گلی سے گزرتا، جیسے ہی گھوڑے کا ٹاپ زمین پر گرتا تو خون فواروں کی طرح دیواروں پر رنگ جاتا تھا۔ اتنا خون مسلمانوں کا بہایا گیا۔ اتنا ہی نہیں، یہ تاتاری دن بھر مسلمانوں کو ختم کرتے، رات میں مسلمانوں کی منڈیوں کو جمع کر کے اس کے اوپر دسترخوان بچھا کر کے کھانا کھایا کرتے تھے اور فخر کرتے تھے کہ ہم نے اتنے لاکھ مسلمانوں کو ایک دن میں ختم کر دیا۔ کیا ہے یہ اختلاف ہے مسلمہ کا۔ اسی اختلافات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے 20 لاکھ مسلمانوں کو 40 دن میں ختم کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔ بہرحال اور بھی بہت ساری باتیں ہیں مگر وقت اجازت نہیں دیتا۔ آخر میں ان تمام عذابات سے بچنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ عذابات سے بچنے کے لیے ہمیں کوئی موقع رکھا ہے؟ تو اس کا حل بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اگر ہم لوگ عذابات سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عذابات سے بچنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم لوگ بارگاہ الہی میں آئیں، توبہ کریں اور دل میں طے کریں کہ اے اللہ جس مقصد کے لیے تو نے ہمیں پیدا کیا ہے اس مقصد کو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، کرنے کے لیے میدان میں آئیں، تو تبھی جا کر کے اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول کرے گا اور ہمارے اوپر آنے والے عذابات کو اللہ تعالیٰ دور کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں ہماری ذمہ داری کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ میں فضیلت الشیخ مولانا طلحہ عمری سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں، کچھ باتیں ہمارے سامنے دعوت کے حوالے سے رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ محترم و معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، مختصراً میں آپ کے سامنے اہم باتیں بتاؤں۔ درست بہت سارے ہوں گے انشاءاللہ۔ اسلام کس کے لیے ہے؟ آپ کو پتہ چلا کہ اسلام ساری انسانیت کے لیے ہے۔ مذہب اسلام صرف مسلمانوں کا نہیں، ساری انسانیت کے لیے ہے۔ ہر کوئی اسلام میں داخل ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کر مبعوث کیے گئے۔ قرآن مجید ساری انسانیت کا ہدایت کا ذریعہ ہے۔ یہ بتانے کی ذمہ داری ہماری ہے، کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی آخری نبی اور رسول ہیں۔ یہ ذمہ داری امت محمدیہ کی ہے، مردوں کی بھی ہے، عورتوں کی بھی ہے، نوجوانوں کی بھی ہے، بچوں کی بھی ہے۔ ہر مرد عورت دعوت تبلیغ کی ذمہ داری کو ادا کرے۔ خصوصاً ہمارا ٹارگٹ
غیر مسلموں کو ہونی چاہیے۔ مسلمانوں کے لیے بہت سارے مواقع ہیں، پیسہ ان کے لیے خرچ ہو رہا ہے، جلسے دروس ان کے لیے ہو رہے ہیں، قرآن مجید کا درس مسلمانوں کے لیے، حدیث کا درس مسلمانوں کے لیے، جمعہ کے خطبے مسلمانوں کے لیے، ہر چیز مسلمانوں کے لیے۔ تمام بیچارے غیر مسلموں کا کیا قصور ہے، کیا غلطی ہے کہ ان کے لیے ہم وقت نہیں نکال رہے، ان کے لیے روپیہ پیسہ خرچ نہیں کر رہے، ان تک جا کر اسلام کا پیغام نہیں پہنچا رہے۔ ارے انبیاء کا مشن دیکھو، انبیاء کرام علیہ السلام اپنے قوم کے پاس جاتی ہے، قوم اعبد اللہ، رو کر کہتے 950 سال صرف دعوتی زندگی نوح علیہ السلام کی، ان کی زندگی کتنی معلوم نہیں، مگر صرف دعوت و تبلیغ کی زندگی 950 سال لوگوں کی ٹھڈیاں پکڑ کے سمجھاتی، یا قوم اعبد اللہ، یا قوم اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میرے قوم کے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرو۔ کتنا درد تھا اپنے قوم کے لیے، ہر نبی کی دعوت یہی تھی۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتنی تھی، اللہ نے کئی جگہ فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ ہائے کیا آپ کے اندر درد تھا، کیا کٹھن تھی، اپنی قوم کے لیے جا کر سمجھاتے۔ یہ ہندوستان کے غیر مسلم، پوری دنیا کے غیر مسلم، خصوصاً ہم مٹیشیر کے ہیں، یہاں کے غیر مسلم اطراف و اقراف رہنے والے غیر مسلموں کی یہ ذمہ داری ہم پر ہے کہ ہم لوگ ان تک پہنچے، اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ مسلمانوں کے لیے ہر کام ہو رہا ہے مساجد سے، ان کے لیے کون کرے گا، ان کو کون بتائے گا، ان کو کون سمجھائے گا شرک کیا ہے، غیر کیا ہے، بتوں کی عبادت کرنا کتنا جرم ہے، درختوں کی پوجا کرنا کتنا بڑا پاپ ہے، اللہ جہنم کے اندر ایسے لوگوں کو ڈالے گا، اللہ کی عبادت کرنے سے اللہ کہاں داخل کرے گا، سورگ جنت میں داخل، یہ تمام بتانے والے کون؟ اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر و نذیر کہا۔ اللہ اکبر، آپ بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، خوشخبریاں سنانے والے بھی ہیں، اللہ سے ڈرانے والے، جہنم سے ڈرانے والے، قبر کے عذاب سے ڈرانے والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا، اللہ کے نبی بتلائے، خوشخبری سنائے، اسلام قبول کرو گے تمہارے لیے دنیا میں بھی آسانیاں ہوں گی، آخرت مرنے کے بعد ہمیشہ رہنے والی زندگی مل جائے گی، وہاں جنت ہوگی، اللہ کا دیدار۔ بس یہ کون بتلائے؟ کیا معلوم ہے غیر مسلموں کو؟ ہے نہیں، باپ دادا جیسے کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، لیکن بتلانے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ ہمیں معلوم ہے جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کا رسول کیا ہے، قرآن مجید کیا کہتا ہے، ہم کو معلوم ہے، بتلانا یہ ہماری زندگی ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ کی مدد کرنا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے دین کو پھیلانا ہے۔ ہاں اگر نہیں پھیلائیں گے، نہیں بتلائیں گے، غیر مسلم جس کو ہم دشمن سمجھتے ہیں، یاد رکھو ہمارے خاص کر بھارت کے غیر مسلم بڑے نرم ہیں، بڑے نرم، بھارت کی مٹی بڑی زرخیز ہے، سمجھانے والا چاہیے، بتلانے والا چاہیے، جیسے انبیاء ٹھڈیاں پکڑ کر سمجھاتے، ہم کو سمجھانی چاہیے۔ یہ اسلام تمہارے لیے ہے، قرآن مجید بھی تمہارے لیے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے نبی ہیں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق نہ بتلائے، ہم نے نہیں بتلایا، اگر بتلائے ہوئے ہوتے نبی کے شان میں گستاخی نہیں کرتے۔ ڈنمارک میں جو ظالم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیچڑ اچھالا وہ ایسی حرکت نہیں کرتا۔ بھارت کی سرزمین کے اندر بھی غیر مسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیویوں پر نہ جانے کیا کیا کہا، قرآن مجید کے لیے مطالبہ کر اتنی آیتوں کو نکال دو، معلوم نہیں بیچاروں کو، ان کو بھی ہم کہتے قرآن مجید بھی تمہارے لیے ہے، وہ اس کتاب کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتے، کہتے ہاں ہاں قرآن مجید بھی ہمارے، چلو پڑھیں گے، ہم نے نہیں دیا۔
جیسے سانپ ہے نا، ایک خزانے پر بیٹھ جاتا ہے، وہ خزانہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو خزانے سے کوئی فائدہ نہیں ملتا، اگر کوئی لینے جائے تو چھوڑے گا وہ نہیں، لوگوں کو بھی فائدہ اٹھانے نہیں دیتا۔ ایسے مسلمان ہیں۔ سب سے بڑا خزانہ ہمارے پاس قرآن کی شکل میں ہے، نہ خود قرآن پڑھتے ہیں، نہ اوروں کو پڑھنے والوں کو دیتے ہیں تاکہ پڑھ کر ہدایت کے راستے میں آ سکے۔ یہ ہمارے مسلمانوں کی حالت ہوگی، نہ خود قرآن پڑھتے، نہ دوسروں کو سمجھاتے، نہ اسلام کو مطالعہ کرتے، نہ دوسروں کو بتلاتے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بات لمبی نہیں کروں گا، مختصر یہ، اگر ہم اللہ کے دین کی ہم مدد کریں گے، مدد سے مطلب اسلام کا پیغام اڑوس پڑوس غیر مسلموں کو دیں گے۔ آپ کے پڑوس میں کتنے لوگ ہوں گے، ہے نا؟ کاروبار کرنے والے آپ کے غیر مسلم ملنے والے کتنے ہوں گے، ہے نا؟ سب کے ہیں، سب کے تعلقات ہیں، دنیاوی زندگی کے لیے ہمارے تعلقات ہیں، اسلام کے لیے ہمارے تعلقات نہیں، غیر 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 نہیں، وہ ہماری قوم کا آدمی ہے۔ ہر نبی نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، ہر نبی کے دور میری قوم، یہ قوم لوگ ہیں نا، ہمارے لوگ ہیں، وہ آدم کے اولاد ہے، ان تک پیغام پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ غیر غیر نہ بولو، غیر مسلم ہو سکتے ہیں لیکن غیر نے وہ بھی میری قوم کے، نبی نے کہا یا قومی، کہا اللہ، کیا درد ہے نبیوں کے اندر، ٹھنڈیاں پکڑ کر سب ہم نے کبھی سمجھائے؟ باتیں بہت ساری ہیں، علماء اکرام ہے، آپ ان سے سنیں، آپ کیا ہے اللہ کے دین کی خدمت کرو، اللہ کا پیغام آپ دوست کے، آپ حضرات کے دوست احباب ہیں آپ کے، ان تک رب کا پیغام پہنچاؤ، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ جو حالات ہیں بھارت کی سرزمین کے، عموماً پوری دنیا کے، یہ حالات بدل جائیں گے، محبت، شفقت، حکمت، دانائی کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچائیں گے، دیکھیے پھر زمین کے حالات بدل جائیں گے انشاءاللہ، اللہ بدل دے گا، شرط یہ کہ ہم بدل جائیں، صرف ہمارے مسلمان نہ ہمارے بھائی سب ہمارے انسان، ہر انسان کو اللہ کا پیغام پہنچائیں، ہم اپنا سمجھیں، اپنی قوم اپنی برادری کے لوگ سمجھ کر کے آئے، ان تک پیغام پہنچائیں، اور دل میں رکھنے ہر انسان کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ دل میں اگر درد آ جائے، یاد رکھیے کسی کو نہیں چھوڑیں گے آپ انشاءاللہ۔ ایک چھوٹا بچے کی مثال دے کر ختم کرتا ہوں۔ ایک چھوٹا بچہ ہے، اگر کہیں جا رہا ہے، سامنے گڑھا ہے، کسی کا بچہ ہو، معلوم نہیں بچے کہ ہم دیکھتے بیٹھیں گے خاموش، گڑھے میں گڑھا ہو، کیا کریں گے ہم لوگ؟ روک لیں گے، پکڑ لیں گے۔ بچے کو معلوم، ایسے غیر مسلم بھی ہیں، معلوم نہیں جہنم کیا ہے، جہنم کا عذاب کیا ہے، وہاں کا عذاب کس کس انداز سے دیا جائے گا معلوم نہیں، ہم کو معلوم ہے۔ درد دل سے بتلاؤ، یقین جانیے اگر آپ محبت سے انسان کو، کسی بھی غیر مسلم کو سمجھائیں گے، آپ کی بات ہو سکتا ہے، ممکن ہے میری بات میں اثر نہ ہو، آپ کی بات میں، آپ کی زبان میں وہ اثر ہو سکتا ہے، آپ کی بات قبول کر کے اسلام قبول کر سکتا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اڑوس پڑوس میں جو غیر مسلم ہیں، لین دین کر جن غیر مسلموں سے ہم کر رہے ہیں، اللہ کل قیامت کے ہم کو نہ پوچھے، قبر کے دنیا کے اندر ہم اسلام کا پیغام، اسلام کی دعوت پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک شیخ مولانا اسلم جامعی حفظہ اللہ دعوت سے متعلق کچھ باتیں کریں۔ میں بیٹھتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین،
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد قال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنحون عن المنكر وتؤمنون بالله. تمام تعریفیں اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو میرا آپ کا ہم تمام کا خالق اور مالک ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً ہم تمام کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو ہدایت دی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس نبی پر لا تعداد ان گنت درود و سلام کا نزول فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. برادران اسلام، پہلے ایک بات کی آپ کے سامنے میں وضاحت کر دوں. یہ جو بورڈ رکھا گیا تھا اصل میں کچھ جیسے ہم لوگ بیٹھے تھے، ابھی بات چل رہی تھی، شیخ بتا رہے تھے امام صاحب اگر اس پروگرام کی اطلاع ہمیں پہلے سے ہوتی کہ اس طرز کا ایک پروگرام ہے تو ہم لوگوں کو باقاعدہ پیڈ بھی دیتے، قلم بھی دیتے تاکہ جو باتیں آ رہی ہیں وہ لکھی جائیں. انشاءاللہ یہ یوں سمجھ لیجئے ایک شروعات ہوگی، پھر کبھی موقع ملا بہت جلد انشاءاللہ اس پروگرام کو منظم شکل میں انشاءاللہ پیش کرنے کی ہم کوشش کریں گے. جو 2 درس آپ نے سنے، ایسے قریب ہمارے کئی دروس ہیں انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی. آج کے اس پروگرام میں یا آج کی اس نشست میں کچھ بکھری ہوئی باتیں یوں سمجھ لیے نصیحت کے طور پر ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے. اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں ہم سب کو موت آنی یقینی ہے. مریں گے نہیں مریں گے؟ بولیے اگر کوئی نہیں مرنے والے ہیں تو ہاتھ اٹھائیں. سب کو موت آئے گی، سب مر جائیں گے. سب کے مرنے کے بعد جب ہم مر جائیں گے کوئی بتا سکتے ہیں کہ اپنی قبروں میں ہمیں کتنے دن سلایا جائے گا؟ نہیں جانتے. ایک تو موت ہوگی، مرنے کے بعد قبر میں سلایا بھی جائے گا. جب قبر میں سلائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کیا ہوگا، کتنی مدت ہوگی اور اس کی کیفیت کیا ہوگی سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نہیں جانتا. اللہ ہم تمام کو قبر کے عذاب سے بچائے. سلسلہ یہاں ختم نہیں ہوگا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو خبروں سے اٹھائے گا. ہم سب خبر سے اٹھیں گے اور اٹھنے کی کیفیت جو ہوگی اللہ کے نبی نے کہا مادر ذات ننگے اٹھائے جائیں گے، بدن پر ایک کپڑا نہیں ہوگا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب یہ بات اللہ کے نبی نے کہی کہ سب کو ان کی خبروں سے اٹھایا جائے گا تو اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی جب سب لوگ اٹھیں گے، سب لوگ مادر ذات ننگے ہوں گے، کیا مرد عورت دونوں ایک ساتھ میں چلیں گے؟ مرد اور عورتیں دونوں ایک ساتھ ہوں گی؟ اللہ کے نبی نے کہا دونوں ایک ساتھ اپنی اپنی خبروں سے اٹھائے جائیں گے. تو اماں عائشہ نے کہا اللہ کے نبی اگر مردوں کے ساتھ عورتیں بھی ہوں گی تو عورتیں تو مارے شرم کے مر جائیں گی، شرم کی وجہ سے مر جائیں گے اللہ کے نبی. اللہ کے نبی نے کہا نہیں عائشہ، وہ وقت ایسا ہوگا کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا خیال تک نہیں ہوگا. اللہ
सब उठेंगे, सब मैदान महशर में चलेंगे। एक अजीब कैफियत होगी, अजीब कैफियत। सबको अल्लाह तबारक व तआला एक मैदान में जमा करेगा। क्या नेक इंसान, क्या बुरा इंसान, क्या मालदार, क्या गरीब, सब के सब जमा हैं। सबको अल्लाह तबारक व तआला जब मैदान महशर में जमा करेगा, अब वो मैदान महशर में कितने दिन तक अल्लाह खड़ा करेगा वो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन एक बात है, वहां का एक दिन कितने सालों का होगा? कितने? 50,000 सालों के बराबर। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा लगाओ चंद लम्हों के लिए। अभी प्रोग्राम शुरू हुआ 4:30 पौने 5 बजे, 1 घंटा भी नहीं हुआ, लोगों ने 10 मरतबा अपनी घड़ी देख ली। 10 मरतबा अपनी घड़ी देखी कि कब प्रोग्राम खत्म होगा, कब हम यहां से बाहर जाएंगे। सही है ना? तो अल्लाह तबारक व तआला खबरों में 50,000 साल का एक दिन है, और अल्लाह तबारक व तआला जब वहाँ खबरों में रखेगा, मैदान महशर में अल्लाह खड़ा करेगा, तो वो मामला क्या होगा आप अंदाज़ा लगाएं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान उस वक्त में जब मैदान महशर में खड़ा किया जाएगा, हर इंसान अपने अपने आमाल के मुताबिक पसीने में डूब जाएगा। कोई आदमी अपने घुटनों तक, कोई टखनों तक, तो कोई घुटनों तक, कोई कमर तक, तो कोई आदमी अपने कंधों तक, कोई गर्दन तक, कोई पूरा का पूरा पसीने में डूब जाएगा। किसी को पसीने की लगाम, सब डूब जाएंगे। तो वो कैफियत ऐसी होगी, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैदान महशर की सख्ती, ये जो सूरज, अभी फरवरी का महीना है, जैसे मुझे लगा जब हम यहाँ आए तो गर्मी, हमारे यहाँ इतनी गर्मी नहीं है, शायद हमारे यहाँ इतनी गर्मी मार्च अप्रैल में होती है। उतनी गर्मी देखकर हमें बर्दाश्त नहीं हो रही है, परेशान हो गए। तो मार्च अप्रैल में यहाँ क्या मामला होगा? आप अंदाज़ा लगाओ, इस धूप को, इस गर्मी को हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। कुछ देर के लिए एसी बंद कर दी जाए, हमारा बैठना मुश्किल हो जाएगा। तो अल्लाह के नबी ने कहा, जो सूरज है वो सवा नेज़े पर होगा। अल्लाह अकबर। सूरज सवा नेज़े पर, लोग परेशान, सारे लोग परेशान होंगे। और अल्लाह के नबी ने कहा, उस वक्त लोग क्या कहेंगे परेशानी को देखकर? ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, ऐ अल्लाह तबारक व तआला, भले ही तू हमें जहन्नम में डाल दे। अल्लाह, ऐ अल्लाह, भले ही तू हमें जहन्नम में डाल दे, लेकिन जो मामला है अल्लाह हिसाब व किताब का, उसे ख़त्म कर दे अल्लाह। ये जो मैदान महशर की सख्ती हमसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही है, सब परेशान, सारी की सारी इंसानियत परेशान। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इस परेशानी के आलम में जो इतनी परेशानी होगी, कुछ लोग बड़ी हसरत भरी निगाहों से, बड़ी उम्मीद लेकर, वो जमात जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया में नबूवत और रिसालत की जिम्मेदारी अता की थी, उनकी तरफ इनकी निगाहें जाएंगी। अंबिया की जमात, आदम अलैहिस्सलाम। लोग क्या कहेंगे? अल्लाह के नबी ने कहा, आदम अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करेंगे, वो आदम है, चलो उनसे कहेंगे अल्लाह तबारक व तआला से सिफारिश करें, अल्लाह से कहें कि अल्लाह तबारक व तआला हिसाब व किताब के मामले को शुरू कर दे, मामले को ख़त्म कर दे। तो अल्लाह के नबी ने कहा, सारे लोग आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे। आदम अलैहिस्सलाम के पास आकर ये इस बात को कहेंगे, ऐ आदम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको अपने हाथ से बनाया, आपको अपने हाथ से बनाया। रब्बुल आलमीन ने अपनी रूह को फूंका। अल्लाह तबारक व तआला के आप बहुत ही मुखर्रब बंदे। आप अल्लाह तबारक व तआला से कहें कि रब्बुल आलमीन हिसाब व किताब के मामले को शुरू कर दे। जब ये बात कही जाएगी तो आदम अलैहिस्सलाम का रिएक्शन क्या होगा, जवाब क्या होगा? अल्लाह के नबी ने कहा, आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे, आज मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। वजह यह है कि जो गलती मैंने, गलती नहीं, आदम अंबिया से गलती नहीं होती, जो भूल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे कहा था, ला तक़रब, उस दरख्त के करीब मत जाना, उस दरख्त के करीब मत जाना, मैं चला गया। शैतान ने मुझे बहकाया, मैं चला गया। अल्लाह ने मुझे मना किया था,
حالانکہ جو اللہ رب العالمین نے منع کیا، آدم علیہ السلام نے اس درخت کے پھل کو جو وہ سارا واقعہ ہے، آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی معافی کا اعلان بھی کیا قرآن میں. اللہ نے کہا معاف کر دیا گیا ہے. اس کے باوجود یہ بات کہیں گے کہ جو خطا مجھ سے ہو گئی، جو بھول مجھ سے ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بھول کے بارے میں مجھ سے سوال کرے گا تو میرے پاس جواب دینے کی طاقت نہیں ہے. اور کیا کہیں گے؟ آج اللہ جتنے غصے میں ہے، آج سے پہلے اتنے غصے میں اللہ کبھی نہیں تھا. آج سے پہلے اللہ اتنے غصے میں کبھی نہیں تھا. اللہ مجھ سے میری زندگی کے بارے میں پوچھنے میں جواب نہیں دے سکتا. جاؤ تم یہاں سے چلے جاؤ. ابراہیم علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. سارے انبیاء کا جواب ہی ہوگا. کیا جواب؟ آج اللہ کی ذات جتنے غصے میں ہے، آج سے پہلے اتنے غصے میں کبھی نہیں تھی. اللہ ہم سے ہماری زندگی کے بارے میں پوچھ لے تو ہمیں جواب دینے کی طاقت نہیں ہے. ہم تمہارے متعلق جا کر اللہ رب العالمین سے کیا کہیں؟ مطلب کیا ہوا؟ عام انسان تو عام انسان کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کو جواب دینے کے لیے انبیاء بھی ڈر رہے ہوں گے. انبیاء بھی ڈر رہے ہوں گے. اب اس بات کو آپ ایک طرف رکھیں. جو درس آپ نے سنا، 2 درس آپ نے سنے. اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ رب کی عبادت کرنا ساری انسانیت کی ذمہ داری، نبی کی رسالت کو ماننا ساری دنیا کی ذمہ داری ہے، قرآن کو کتاب ہدایت ماننا پوری دنیا کی ذمہ داری ہے. لیکن ماننے والے بڑے فخر سے اپنے آپ کو کون مسلمان ماننے والے کون مسلمان. تو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ایک ذمہ داری دی. اللہ نے مسلمانوں کو ایک ذمہ داری دی. کیا ذمہ داری؟ کہ جو علم، جو دین تمہارے پاس ہے اللہ کی وحدانیت کا، جو علم تمہارے پاس ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، جو علم تمہارے پاس ہے کتاب ہدایت کو کتاب ہدایت ماننے کا، اگر تم نے اسے نہیں پہنچایا تو تم گنہگار کہلاؤ گے. یاد رکھنا. اور میں آپ سے یہ کہوں گا، اللہ ہماری پوری زندگی کو چھوڑ دے، پوری زندگی کو اللہ چھوڑ دے. اللہ یہ نہ کہے کہ بھائی تم نے کتنے نمازیں پڑھی، کتنے روزے رکھے، یہ ساری چیزیں، کیونکہ اللہ کون سا سوال کرے گا معلوم نہیں. ایک حساب، ایک اندازن میں کہہ رہا ہوں، اللہ ساری زندگی کے معاملات کو چھوڑ دے، صرف ایک سوال ہم سے کرے. کیا سوال؟ تیرے ساتھ میں رہنے والا ایک غیر مسلم، تیرا پڑوسی غیر مسلم جس کے ساتھ تیرا کاروبار تھا، تیرا کاروبار جس کے ساتھ تھا، ایک وہ مشرک مسلمان جو کلمہ پڑھنے کے باوجود شرک میں ڈوبا تھا، جو بدعت و خرافات میں ڈوبا تھا، اور تجھے یقین اللہ نے اعلان کر دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا. اللہ نے اعلان کر دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس ایک ہی دین ہے جس دین کو اللہ قبول کرے گا وہ مذہب اسلام ہے. اور اسلام کے علاوہ جتنے ادیان، جتنے دین اس دنیا میں ہیں، جن ادیان کو لوگ مان کر چل رہے ہیں، اللہ انہیں کامیاب نہیں کرے گا. تو نے کہاں تک بتایا ان لوگوں کو؟ اور یاد رکھنا یہ غیر مسلم جو مر رہے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمارا گریبان پکڑیں گے. ایک آیت سورہ ملک میں اللہ رب العالمین نے کہا اذا القوا فیہا، سورہ ملک کو اٹھائے آپ، جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم کا داروغہ سوال کرے گا. کیا سوال؟ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ تمہارے پاس کوئی سمجھانے والا نہیں آیا؟ کسی نے تم کو دین کی بات نہیں بتائی؟ قالوا بلا شہیدنا فکذبنا، وہ لوگ کہیں گے ہمارے پاس ڈرانے والا تو آیا تھا، فکذبنا، ہم نے جھٹلا دیا. وقلنا، اور ہم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی چیز نازل ہی نہیں کی. آپ اندازہ لگائیں ایک غیر مسلم کل قیامت میں گواہی دے گا اللہ اس نے مجھے دین کی دعوت دی تھی. اب اس آیت کو الٹا کریں، اس آیت کو الٹا کریں.
ایک وہ غیر مسلم جس کو ہم نے دعوت نہیں دی جو مر گیا, اللہ اس سے پوچھے بھائی تیرے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تھا, تجھے کوئی سمجھانے والا آیا تھا؟ وہ آدمی کہے اللہ مجھے تو کسی نے نہیں سمجھایا, اے اللہ مجھے کسی نے نہیں بتایا. اب اللہ یہ کہے اس کے ساتھ میں رہنے والا کون تھا دنیا میں, اس کو اٹھاؤ, اللہ آپ کا نام آ جائے. ہم لوگ جو ہے بیٹے آپ میں سے کسی ایک کا نام آ جائے, میرا نام آ جائے, اللہ ہم سے پوچھے. ایک وہ کیفیت اللہ کے نبی نے بتائی کہ انبیاء کی جماعت تھر تھر کانپ رہی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہم سے پوچھے گا. اور اللہ رب العالمین اگر اس متعلق ہم سے پوچھ لے کہ تو نے کیوں نہیں انہیں بتایا, تو نے میری وحدانیت کیوں نہیں پہنچائی, کہ جواب دینے کی طاقت ہے ہمارے پاس؟ نہیں میرے بھائی, یاد رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں, اللہ کے نبی نے پوری زندگی میں ایک لمحے کو آپ نے نہیں گوایا, ایک لمحے کو, دن میں رات میں, دوست ہو دشمن ہو, تجارت کا معاملہ ہو, بچہ ہو بوڑھا ہو, رشتہ دار ہو, کوئی بھی کیوں نہ ہو, جب بھی موقع ملا اللہ کے نبی دین کا کام, اللہ نے کیا کہا, انک لا تہدی من احببت. اے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نبی محنت کر رہے تھے, اللہ نے کہا کہ تم جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے, ہدایت دینا کام اللہ رب العالمین کا ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے. دن رات محنت کر رہے ہیں, کھانے کا خیال نہیں, پینے کا خیال نہیں, کسی بات کا خیال نہیں ہے, بس یہی بات قولوا لا الہ الا اللہ, قولوا لا الہ الا اللہ, یہی کام. لوگوں کو دین کی بات بتا رہے, دین کی بات بتا رہے. اس کے باوجود اللہ نے کیا کہا, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن, جو اللہ کی آیتیں, جو اللہ کی کتاب ہم نے نازل کی ہے, اس کتاب کو دوسروں تک پہنچا دو. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ. اللہ کے نبی ایک طرف دن رات محنت کر رہے ہیں, اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ان کے پیچھے جان تک اپنے ہلاک کر دو گے, اور دوسری طرف اللہ نے کہا اگر تم نے اس کام کو نہیں کیا تو تم نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. اللہ کے نبی کو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ تم نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا, یاد رکھنا, اگر تم نے اس کام کو نہیں کیا. جب اللہ کے نبی کو تنبیہ کی جا رہی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ذمہ داری اللہ رب العالمین نے ہم جیسے کمزور لوگوں کے کندھوں پر رکھی ہے. اور یاد رکھنا ہم تمام سے سوال کیا جائے گا. اگر بچنا چاہتے ہو, اگر بچنا چاہتے ہو, کھوئی ہوئی عزت کو پانا چاہتے ہو, اللہ کے عذاب سے نکلنا چاہتے ہو, اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہو, تو اپنی پوری زندگی میں یہ بات ٹھان دل میں ارادہ کر لے کہ پوری زندگی انشاءاللہ اے اللہ تیرے دین کا کام کریں گے, کریں گے انشاءاللہ. جو غیر مسلم ملا اسے اسلام کی بات بتائیں گے, جو مشرک مسلمان ملا اسے توحید کی بات بتائیں گے انشاءاللہ. ورنہ یاد رکھنا میرے بھائی, آپ نے ارادہ تو کیا, یہی مجلس کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گواہی دے گی. اگر آپ نے مولانا آئے بھائی کیا 5-10 منٹ بولیں گے چلے جائیں گے, پھر ہماری زندگی, یاد رکھنا یہ 5-10 منٹ جو آپ نے باتیں سنی, یہی باتیں کل اللہ رب العالمین کے سامنے حجت ہوں گی. یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ میری ذمہ داری ہے, آپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو کہا, انا ومن اتبعنی, اللہ رب العالمین نے کہا قل ھذہ سبیل ادعو الی اللہ, یہ وہ راستہ ہے, یہ وہ راستہ ہے جو میں لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں. کون؟ میں اور میری اتباع کرنے والے. اللہ کے نبی کی اور اللہ کے نبی کی اتباع کرنے والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام دے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے کہنے اور آپ کو سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور رب العالمین زندگی بھر اس کے دین کا کام ہمیں کرنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ احسن الجزا. اس کے بعد ہمارے اس بزم کے ایک آخری مقرر محاضر رہیں, انشاءاللہ انتہائی مختصر وقت میں ان کا ایک درس ہوگا. میں دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ حجاز صاحب عمری حفظ اللہ کہ وہ آئیں اپنے موضوع کی وضاحت فرمائیں.
نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الله ذو الفضل العظيم. اپنے محترم شیخ اسلم جامعی فضیلت الشیخ طلحہ عمری اور شیخ ابوبکر جامعی حفظہ اللہ سے دعوت کے مختلف پہلوں پر باتیں سنی تو مجھے اندازہ ہے کہ آپ لوگ یقیناً دعوت کا کام کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ جمعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کا تعارف کرایا. تعارف کراتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی بنیادی طور پر 3 سبجیکٹ پر کام کریں گے. ایک، دلائل کی روشنی میں دین بتائیں گے، یتلو علیہم آیاتی. دوسرا، وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ یعنی لوگوں کی تربیت پر کام کریں گے. تیسرا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ کتاب اور سنت کی تعلیم دیں گے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے دیا گیا نصاب تھا، کیریکولم تھا. اور نبی کو اس سے پہلے 4 کام اور دیے گئے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں بیان کیا. النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. تبلیغ کا کام کریں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی آخری نبی جن کا تذکرہ تورات اور انجیل میں ایسے آیا کہ وہ تبلیغ کا کام کریں گے. یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. حلال حرام کی تمیز بتائیں گے یعنی علم دیں گے. علم سے حلال حرام کی تمیز واضح ہوتی ہے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ سماجی جو ظلم ہے اس کو اٹھا کر پھینکیں گے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. بالخصوص غلامی کے نظام کو ختم کریں گے. یہ 4 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے گول تھے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں بیان کیا. اور اس گول کے اچیومنٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کو جو کیریکولم دیا، جو نصاب دیا، وہ کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. دلائل کی روشنی میں دین بتائے، لوگ جو اسلام میں آئے ان کے لیے تربیت کا انتظام کرائے، پھر ان کے لیے کتاب اور سنت کی تعلیم کا انتظام کرائے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کل ملا کر
پورے کام کو مکمل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، فوج در فوج لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو گئے۔ یہ ایک دن میں نہیں ہوا، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گول دیا گیا تھا، کیریکولم دیا گیا تھا۔ نبی نے مکے میں اور مدینے میں دونوں دور میں اس پر پوری محنت کی، اس کے نتیجے میں فوج در فوج لوگ مسلمان ہوئے۔ کیا آج امت اس پر توجہ دے گی، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے گی تو دوبارہ اس کو دہرایا جائے گا؟ کیا اس کے امکانات ہیں کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فوج در لوگ فوج اسلام میں داخل ہوئے، کیا ہمارے بھارت میں ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا اس کے امکانات ہیں؟ جب نبی نے کیا تو نبی کو رزلٹ ملا، ہم بھی کریں گے انشاءاللہ، ہمیں بھی رزلٹ ملے گا انشاءاللہ۔ اب آپ کو بتاؤں اس میں سے کتنے کام آلریڈی چل رہے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ کتنا کام باقی ہے، اس کو ہم کریں۔ نمبر 1 تعلیم۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے مدارس قائم کیے، یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے، ہمارے اپنے منصوبے کے تحت نہیں ہوا ہے، اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ ہمارے ملک میں یہ جو چیپٹر 3 ہے، تعلیم یعنی کتاب و سنت کی تعلیم اور علم کا جو ماحول اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ اس اچیومنٹ کی ابتدا ہے، یعنی ہم لوگ اس راستے کے ایک قدم کی طرف آگے بڑھ چکے ہیں۔ دوسرا کام سماجی رسومات۔ اس کے لیے ہماری جماعتیں کام کر رہی ہیں، ہمارے جمعہ کے نظام ہیں، ہماری علمی شخصیات ہیں، تنظیمیں ہیں، اسی پر تو کام کر رہی ہیں۔ رسومات، رسم و رواج، بدعات، خرافات، اسی پر تو کام کر رہی ہے۔ تو یہ کام بھی ہمارے پلاننگ میں نہیں تھا، اللہ کے منصوبے میں تھا، یہ آلریڈی چل رہا ہے۔ یعنی ایک آدمی اسلام میں آ جائے تو ہمارے پاس تنظیم کے ایسے نظام ہیں کہ مسلمان ہونے کے بعد وہ اس تنظیم کے ساتھ جڑنے کے بعد وہ سدھر سکتا ہے، اس کے سدھرنے کے آپشنز کھل گئے، یہ کام بھی ہو گیا ہے۔ اب رہا مسئلہ تبلیغ کا۔ دوسرا مسئلہ غلامی سے آزادی کا، اور تیسرا مسئلہ دلائل کی روشنی میں دین بتانا یعنی تبلیغ کا۔ اب مسلمانوں کے ذمے یہ 2 کام ہیں جس کو ہمیں کرنا ہے۔ بہت آسان ہے، سارا کام تو اللہ پہلے ہی سے چلا دیا ہے، ابھی ہمارے کرنے کے کام کتنے ہیں؟ 2 کام ہیں، اس میں سے ترجیحی طور پر تبلیغ ہے۔ اگر آپ تبلیغ کے مشن کو لے کر اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے، غیر مسلموں میں کام کرنا شروع کریں گے، خود بخود یہ جو قوم غلامی میں پھنسی ہے اس سے آزاد ہو جائے گی۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ یہ قوم اسلام میں نہیں ہونے کی وجہ سے غلام ہے، آپ اس کو اسلام میں لے کر آئیں گے، خود بخود وہ غلامی سے باہر نکل کر اسلام میں داخل ہو جائے گی۔ یعنی یہ جو تبلیغ ہے، جو دعوت ہے، ایک ماسٹر پلان ہے۔
اگر ہم اس میں سیریسلی کام کریں گے، آلریڈی بہت سی چیزیں شروع ہو چکی ہیں، تعلیمی ادارے قائم ہو چکے ہیں، تربیت کا نظام قائم ہو چکا ہے، باقی جو کام ہے وہ آپ کے دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اب آپ یہاں تک کیسے پہنچیں گے؟ فوج در لوگ فوج مسلمان میں آ گئے، وہاں تک کیسے پہنچیں گے؟ اس کو سمجھانے کے لیے دو پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کام کیے، دوسرا مدینے میں کام کیے۔ مکے میں جو سماج تھا وہ قریش کے ماتحت تھا، مدینے میں جو سماج تھا وہ بنی اسرائیل کے ماتحت تھا۔ یہاں تھوڑا سا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہماری جو بھارت کی آبادی ہے کیا وہ قریش کے ماتحت ہے یا بنی اسرائیل کے ماتحت ہے؟ قریش یہاں کہاں ہے؟ بنی اسماعیل کہاں ہے یہاں؟ سماج کی بات کر رہا ہوں، مذہب کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ سوشالوجی جو ہمارا جو ساماجک جو سسٹم ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب کرے، کیونکہ جب کام کرنے کے لیے جانا ہوتا ہے تو روٹ میں آپ دیکھنا پڑتا ہے، پلاننگ سمجھنا پڑتا ہے۔ ہمارے سماج، ہم جن سے بات کرنے والے ہیں وہ کس کے ماتحت ہے اس کو سمجھنا پڑتا ہے۔ ہمارے بھارت کا سماج مکے کے سماج سے باہر نکل چکا ہے، مدینے کے سماج میں داخل ہو چکا ہے۔ وہ ایسے کہ آپ میں سے لوگوں کو معلوم ہے، نہیں معلوم ہے، ڈی این اے معلوم ہے نا جی؟ سبرامنیم سوامی، ان کا نام جانتے ہیں؟ سب جانتے ہیں، بہت مشہور آدمی ہے، ای وی ایم پہ سب سے پہلے کیس کیا ہوا آدمی ہے۔ ای وی ایم گھوٹالہ ہوتا ہے، پوری دنیا میں بول رہے ہیں ای وی ایم میں گھوٹالہ ہوتا ہے، سب سے پہلے کیس کس نے کیا؟ سبرامنیم سوامی نے کیا۔ وہ کہتا ہے وہ موجودہ حکمران، جو موجودہ حکومت ہے اس کا وہ اسپوک پرسن ہے۔ اسپوک پرسن سمجھتے ہیں؟ یعنی وہ جو بولے گا وہ گورنمنٹ کی نمائندگی ہے۔ وہ کہتا ہے ابھی تو آپ کو معلوم ہو گیا نا، ڈی این اے نے کلیئر کر دیا نا کہ ہم لوگ یہودی ہیں۔ کون ہے؟ ہم لوگ کون ہیں؟ یہودی ہیں۔ یعنی برہمن سماج خود کہہ رہا ہے کہ ہم یہودی ہیں، ہم لوگ ابھی بھی اس کو جا کے کہاں رکھ رہے ہیں؟ قریش میں رکھ رہے ہیں۔ یہ پرابلم ہمارا ہے۔ ہمارے ملک کا فارن منسٹر کہتا ہے جب سے ہمارے تعلقات اسرائیل سے ہوئے، جب سے ہمارے تعلقات اسرائیل سے ہوئے، بھارت کا نیا چہرہ دنیا کے سامنے آ رہا ہے۔ تو ہم کس کے ماتحت ہیں؟ ہمارا سماج کس کے انڈر میں گیا ہے؟ آپ سب کو معلوم ہے، نہیں معلوم ہے، یہ سب چیزیں دعوت کے پس منظر میں دیکھنا پڑتا ہے۔ ہمارے ملک کے پرائم منسٹر پہلے پرائم منسٹر ہیں جو اسرائیل گئے تھے، جانے کی وجہ سے بہت سے لوگ کوشش کیے ہیں، لیکن تھوڑا یہ ڈائرنس زیادہ ہونے کی وجہ سے پہلے پرائم منسٹر بن گئے جو اسرائیل جا کر آ گئے۔ اس سے پہلے کمار سوامی بھی گئے، یسیم کرشنا بھی گئے، بہت سے لوگ گئے، لیکن ایز اے پرائم منسٹر پہلی بار ہمارے ملک کا کون گیا ہے؟ وزیر اعظم گیا ہے۔ جانے کے بعد وہاں کیا گفٹ دیا یہ بھی تو دیکھنا ہے نا، ایسے تھوڑی جا کے آ جاتے ہیں۔ کوئی بھی آدمی کسی ملک میں جاتا ہے تو کچھ گفٹ دیتا ہے، یہاں سے کچھ اگریمنٹ لے کے آتا ہے۔ ہمارے ملک کا پرائم منسٹر جب فارن اسرائیل گیا تو کیا دے کر آیا؟
پیرامال چیرمان کے زمانے میں کیرلا میں جو پیرامال چیرمان نو مسلم تھے، انہوں نے یہودیوں کے لیے وہاں مختصر آزاد حکومت کی اجازت دی. سمجھ رہے؟ مختصر آزاد حکومت کی اجازت دی. وہ ڈاکیومنٹری جا کر دیے گفٹ میں. کس کو؟ سمجھ میں آیا؟ آپ لوگوں کو کتنا سمجھ میں آتا مجھے نہیں معلوم، پھر بھی بعض چیزیں سمجھانے کے لیے بولنا پڑتا ہے. اسرائیل کا ایک کانسیپٹ ہے 12 قبیلے کا، جس کو کہتے ہیں گریٹر اسرائیل. یعنی 12 قبیلے ان کے جہاں جہاں جا کر بسے تھے، اس کے درمیان کے سارے علاقے کے مالک وہ خود ہیں، ایسا ان کا ہے پلان. جو NRI ہیں ان کو معلوم ہے، جو لوگ سعودی وغیرہ میں رہ کر آتے ہیں ان کو یہ ایشو معلوم ہے نا، لیکن بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہے. مسلمان اسرائیل کو لے کر کیوں پریشان ہے؟ کیونکہ اسرائیل کہتا ہے کہ خیبر تک ہماری حکومت تھی، مدینے میں ہمارے قلعے تھے، اس لیے یہ سب علاقے ہمارے ہیں. ان کے 12 قبیلے جہاں تک تھے وہ سارے علاقے کس کے ہیں؟ اسرائیل کے ہیں، ایسا وہ لوگ کہتے ہیں. اب ہمارے ملک کا پرائم منسٹر 12 میں سے ایک قبیلے کی حکومت کیرلا میں تھی کہہ کر جا کے ڈاکیومنٹ دے رہی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ سمجھ میں آتا ہے کچھ؟ ہم لوگ مدینے میں داخل ہو چکے ہیں. مدینے میں کس کا قبضہ تھا؟ مدینے میں بنی اسرائیل کا قبضہ تھا. جہاں بنی اسرائیل کا قبضہ ہوتا ہے وہاں یہ آیت نازل ہوتی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. مکے میں یہ آیت نازل نہیں ہوئی، کہاں نازل ہوئی؟ اب آپ بتاؤ، ہم اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں ڈالیں گے تو یہ آفر ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ انشاءاللہ ضرور ملے گا. اس کے طرف ہم بڑھ رہے ہیں. یہ بالکل ہی پازیٹیو نیوز ہے. لوگ اس کو نیگیٹو دیکھتے ہیں، ہم تو بہت خوشخبری میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ کہاں چلے گئے؟ مدینے میں چلے گئے. اور مدینے کا فیوچر کیا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح. اور مکے کا فیوچر کیا ہے؟ ہجرت ہے. ابھی آپ بتاؤ، ہم کو ہجرت کرنا اچھا ہے، یہ پوری قوم مسلمان ہو جائے یہ اچھا ہے؟ کون سا اچھا ہے وہ بتائیے؟ ہاں، پوری قوم اچھا مسلمان ہو جائے تو ہم کو کہاں بٹھانا ہے؟ مکے میں بٹھانا ہے کہ مدینے میں بٹھانا ہے؟ مدینے میں بٹھانا ہے تو ہمیں کچھ کام کرنے پڑیں گے انشاءاللہ. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ وہ کام کریں گے، انشاءاللہ کریں گے. کوئی بڑا پہاڑ پھوڑنا نہیں ہے، بہت سمپل ہے کام کرنے کا طریقہ. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ٹائم ہو گیا ہے، 5 منٹ لے لیتا ہوں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے، مدینے میں آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا خطبہ دیا. پہلا خطبہ کیا تھا؟ وہ ثواب کے بحث میں ہم دیکھتے ہیں. پہلا خطبہ نبی کے مدینے میں کام کی پالیسی پر تھا. جب کوئی آدمی بڑا بنتا ہے تو اس کو موقع دیا جاتا ہے. چیئرمین بنتا ہے تو بولتے ہیں صاحب آپ کچھ بولو. پرنسپل بنتا ہے تو بولتے ہیں صاحب آپ کچھ بولو. کسی بھی آرگنائزیشن کے ذمہ دار کسی کو بناتے ہیں تو اس کو نصیحت کرنے کے لیے کہتے ہیں. تو اس کی جو پہلی تقریر ہوتی ہے جس کسی ذمہ دار کی، وہ اس کی پہلی تقریر وہ تقریر نہیں ہوتی ہے، پالیسی ڈسکشن ہوتا ہے. برابر جیسے سرسنچالک RSS کا موہن بھاگوت کو بنائے،
اس کی پہلی تقریر ہمارے استاد سن کر آئے اور ہم کو سب کو بتائے، بابا وہ دعوت کو اپنا ایجنڈا بنایا ہے۔ یعنی اس کی پہلی تقریر کس موضوع پر ہے؟ دعوت پر ہے۔ اس نے کیا کہا اپنی پہلی تقریر میں کہ جو لوگ بارڈر میں ہتھیار اٹھاتے ہیں ہم ان کو نمٹ لیں گے۔ ہندوتوا کے لیے سب سے خطرناک لوگ وہ ہیں جو راستے میں کھڑے ہو کر کتابیں بانٹتے ہیں۔ یعنی جب تک موہن بھاگوت اس کے پوسٹ پہ رہے گا وہ کس کو ٹارگٹ کرے گا؟ دعوت، تبلیغ، مسلمانوں کی اسلامک موومنٹ، اسلامی ترویج، اس کو ہی ٹارگٹ بنائے گا، اسی پہ کام ہو رہا ہے، برابر نا؟ وہ اپنے ڈیوٹی میں بالکل امانت دار ہے، ویلکم، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ جو بائیڈن امریکہ کا پریزیڈنٹ بن گیا، اس کی پہلی تقریر میں اس نے کیا کہا؟ یمن کے جھگڑے سے ہمیں، یمن اور عرب کے جھگڑے سے کوئی لینا دینا نہیں، طالبان جو افغان کے اس سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں، سیریا کے جھگڑے میں ہمیں پڑھنا ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا پورے دنیائے امن کے لیے ایک ہی خطرہ ہے، اور وہ خطرہ کیا ہے؟ اس نے کہا قرآنک ریویلیشن۔ اس نے یہ لفظ کہا کہ پوری دنیا امن کے لیے سب سے خطرناک بات کیا ہے؟ قرآنک ریویلیشن ہے۔ یہ قرآنک ریویلیشن کیا ہے؟ گوگل میں جا کے سرچ کرتے تو ملتا نہیں ہے، انگلش ٹرانسلیشن میں ملتا نہیں ہے، امریکن فلوئنسی میں بٹھا کے ایک آدمی کو بولا دیکھو اس کا کچھ معنی نکلتا، وہاں بھی ملتا نہیں، لیکن بولا ضرور۔ پوری دنیا کے لیے سب سے بڑا چیلنج قرآنک ریویلیشن ہے۔ جب قیامت کی نشانی اٹھا کر دیکھے تو اس میں اس کا تذکرہ ملا۔ اس میں انہوں نے کہا کہ قرآنک اصل میں جو ہے اس کو لفظ بولنے نہیں آیا، وہ کیا ہے؟ خراسانی انقلاب۔ یہ خراسان اس کو بولنے نہیں آیا۔ پوری دنیا کے لیے خراسان میں ایک انقلاب ہوگا، اور وہ خراسان کا انقلاب کیا ہے؟ دجال کے لیے 20,000 کی فوج وہاں سے نکلے گی، اور مہدی کے لیے بھی 20,000 کی فوج وہیں سے نکلے گی۔ اور یہ خراسان کہاں ہے؟ آج دیکھیں گے اتنا چھوٹا ہے۔ بنو امیہ کے زمانے کا میں چارٹ اٹھا کے دیکھا، اس سے پہلے کا مجھے نہیں ملا، انشاءاللہ مل جائے گا۔ بنو امیہ کے زمانے میں جو خراسان ہے وہ ایران سے لے کر کشمیر تک ہے، جموں نہیں ہے، جموں نہیں ہے۔ کہاں ہے؟ جموں ختم ہو کے ایک پہاڑ شروع ہوتا ہے، اس کے اوپر کا جو علاقہ ہے وہاں سے لے کر ایران تک کا علاقہ خراسان میں ہے۔ ہاں، ایران سے لے کر کشمیر تک کا علاقہ خراسان میں۔ بہرحال میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی سماج کا بڑا بنتا ہے تو اس کی پہلی تقریر اس کی پالیسی پر ہوتی ہے۔ اس کے لیے 2 واقعہ میں بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آئے، بنی اسرائیل کے درمیان رہتے ہوئے کام کرنے کا منصوبہ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام صحابہ کو دیا وہ کام ہمیں کرنے پڑیں گے، انشاءاللہ کریں گے۔ پہلا کام افشوا السلام۔ مار کھائے ہوئے صحابہ مہاجرین سے کہا جا رہا ہے کہ تم کوئی نفرت کا کام نہیں کر پاؤ گے، تمہارے نہ زبان سے نہ تمہارے کردار سے کوئی نفرت کی بات نہیں ہوگی۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ جان بچا کر مدینے میں آئے ہوئے صحابہ سے کہا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے پہلا سبق ہے کہ مسلمان اب کے بعد کوئی نفرت کی موومنٹ نہیں چلائے گا انشاءاللہ۔ اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہر مسجد میں امن کمیٹی قائم کرنا ہے، جس میں 10 مسلمان ہوں گے، 10 غیر مسلم ہوں گے۔ ہر مسجد میں یہ بنے گا انشاءاللہ، کریں گے۔
ہر مسجد کے مصلی کو بولیں گے جیسے تم اکیلے مسجد آتے ہو مہینے میں ایک غیر مسلم کو اس مسجد میں لے کر آؤ, بیٹھ کر بات کریں گے اور کوئی بات نہیں کریں گے. تم پر کوئی مسلمانوں کی طرف سے آفت آئی ہم جواب دہ ہوں گے, تمہاری وجہ سے ہمارے پر کوئی آفت آئے آپ جواب دہ ہوں گے. یہ کلچر ڈیولپ کریں گے انشاءاللہ. امید ہے پہلا اسی مسجد سے کام شروع ہوگا انشاءاللہ. دوسرا کام اطعموا الطعام, کھانا کھلاؤ. کیا کھانا کھلاؤ؟ مسجد میں بلا کے افطار پارٹی نہیں, شادی محل میں بلا کے دعوت نہیں. اطعموا الطعام کا مطلب ہے اپنے گھر کے اندر بلا کے دعوت دو. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اطعموا الطعام, کھانا کھلاؤ, تو کیا اس زمانے میں ہوٹل کلچر تھا؟ کہاں کھانا کھلاتے تھے؟ یہ سلسلہ مسلمان چھوڑ دیے ہیں. اپنے گھر کے اندر غیر مسلم کو بلا کر جو کھانا کھلانے کا سسٹم تھا اس کو چھوڑ دیے. پولیٹیکل لیڈرز کیا کرتے ہیں؟ شادی محل میں بٹھا کے کھانا کھلاتے ہیں, ہم ویسا کھلاتے ہیں. ایسا نہیں, مہمان نوازی کریں گے انشاءاللہ. ہر مہینے میں ایک آدمی اپنے ایک غیر مسلم دوست کی فیملی کو, اکیلے غیر مسلم ایک مرد کو نہیں, کھانا کھلا کے بھیج دیں گے, مست پیٹ بھر جائے گا, راستے میں شراب پی کر گھر کو جائے گا, جا کے گھر میں مارے گا. تو بیوی پوچھے گی تو کس سے مل کے آیا؟ ہاں پوچھے گی نہیں پوچھے گی؟ پی کر جب جاتا ہے مرد, جب ہنگامہ کرتا ہے تو بیوی پوچھتی تو کس سے مل کے آیا؟ اچھا ملا جی کے پاس سے آئے ہو, شراب پلا کے بھیجا ہے, ایسا وہ سمجھے گی. اس لیے وہ اطعموا الطعام کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہم کرنا چاہتے ہیں. اطعموا الطعام کا مطلب ہے آپ اپنے دوست کو کہو کہ آج ہمارے گھر میں اچھا پکا ہے, آپ میاں بیوی بچے میرے گھر تشریف لائیے. آئیں گے نہیں آئیں گے؟ آئیں گے. مجھے یہاں کا کلچر نہیں معلوم, آئیں گے نہیں آئیں گے؟ اطعموا الطعام, یہاں سے آپ کا کام شروع ہوتا ہے. جب آپ اپنے گھر کے اندر بلا کے کھانا کھلائیں گے تو اس کی بیوی ہماری عورتوں سے کہے گی میرا شوہر بہت اچھا آدمی ہے لیکن وہ پی کر آتا ہے تو جنگلی جانور بن جاتا ہے, کچھ نصیحت کرو نا. پھر آپ جب اس کے شوہر کو بولیں گے کہ یہ ایسا نہیں ہے, ایسا ہے, اسلام کے روشنی میں اس کو نصیحت کریں گے تو وہ کیا کہے گا؟ میری بیوی بہت اچھی ہے مگر وہ ان لوگوں سے بات کرتی ہے جس سے بات کرنا میں پسند نہیں کرتا. یہ بات میں اپنی بہن کو بھی نہیں بول سکتا, اس کا کچھ کرو نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افشوا السلام, اطعموا الطعام, وصلوا الارحام. سبحان اللہ, کیا سسٹم ہے نبی کا. جب آپ دسترخوان میں بیٹھیں گے وہ دل کھول کر آپ کے پاس بات رکھے گا, آپ اس کے فیملی کی کاؤنسلنگ کریں گے. مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہاں کا ہر گھر کاؤنسلنگ سینٹر بن جائے گا انشاءاللہ. ایسا ہوتا ہے ریولیشن. وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ, اور رات میں اٹھ کر جب لوگ سو رہے ہیں اس قوم کی ہدایت کے لیے دعا کریں گے. یہ 4 کام دیکھنے میں 4 الگ الگ ہیں. اس میں سے ایک کام آپ کو مسجد کے ذریعے سے کرنا ہے, دوسرا کام آپ کے گھر سے کرنا ہے, تیسرا کام آپ کے گھر سے کرنا ہے, اور چوتھا کام آپ کی ذات سے کرنا ہے. اس میں کرنے کا صرف ایک ہی کام ہے, وہ ہے مہمان نوازی کے کلچر کو ڈیولپ کرنا. کریں گے انشاءاللہ. آپ لوگ اپنے امی ابا کو بولیں گے کہ میں ایک فرینڈ اس کے ماں باپ کو لے کر گھر آ رہا ہوں, آپ انہیں دعوت کے لیے تیار ہو جائیے. آپ بولیں گے انشاءاللہ. آپ اپنے کالج کے اسٹوڈنٹس جو بچے ہیں اپنے دوستوں کو ان کے فیملی کے ساتھ گھر لے کے آئیں گے انشاءاللہ. کریں گے کام انشاءاللہ, سب کریں گے. یہ کرنے سے کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پیٹرن بتایا ہے, اس پیٹرن پہ جب نبی نے کام کیا ان کو یہ نصرت ملی, فوج در فوج لوگ مسلمان ہو گئے. اگر ہم بھی اس پیٹرن پہ کام کریں گے,
اللہ نے سورہ جمعہ میں کہا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، قیامت کے قریب ایک بہت بڑی قوم مسلمان ہو جائے گی۔ اور کون سی قوم ہے؟ علماء نے اس سے 3 قول مراد لیے ہیں۔ ایک یورپ کے کالے، دوسرے چین کے وہ لوگ جن کے آواز کو دبایا جاتا ہے، تیسرا بھارت کی قدیم آبادی جس کو ہم SC ST OBC کیا کیا بولتے رہتے ہیں، یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے، ایسا علماء نے پہلے ہی سے لکھ کے رکھا ہے۔ انشاءاللہ وہ دور آنے والا ہے۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ مسجد میں امن کمیٹی قائم کرنا ہے۔ نمبر 2، گھر کے اندر ان کو بلا کے کھانا کھلانا ہے، گیٹ پہ بٹھا کے نہیں کھلانا، مہمان ہے مہمان کی طرح ان کو کھلائیں گے۔ پھر ان کی فیملی کاؤنسلنگ کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے، یہ قوم مسلمان ہو جائے گی۔ اسی پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں صحیح نہج پر سنت کی روشنی میں دعوتی کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مولانا مسلم سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ صدارتی خطاب فرمائے۔ مولانا واسق ندوی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ معزز علماء کرام، حاضرین مجلس اور اسلامی ماں و بہنوں، سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بات پر شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی پیاری محفل دعوت و تبلیغ کے عنوان پر منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اللہ کے دین کا کام ہوتا ہے۔ الحمدللہ، میں سب سے پہلے اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مشکور ہوں۔ رہی بات دوسری، مجھے تو صدر بنا کر ان لوگوں نے بٹھا دیا، ویسے میں تیار نہیں تھا، شیخ سے کہا تھا بھی، معذرت بھی کی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ کچھ تاثرات جب ہمارا پروگرام مکمل ہو تو بیان کریں۔ تاثرات میں کیا بیان کروں؟ الحمدللہ اپنے یہاں تو جب سے میں نے دیکھا ہے مسجد کا ہمارا قیام عمل میں آیا ہے، بہت سارے پروگرام ہوئے، منظم طریقے سے بھی ہوئے، لیکن یہ غیر منظم، جیسا کہ ہمارے شیخ اسلم صاحب نے کہا، اور یہ بات میں نے ان سے ہی کہی تھی کہ اگر اس طرز کا پروگرام کرنا ہے تو پہلے سے اگر تفصیلاً بتا دیتے تو کچھ الگ ناحیے سے ہم اس کو ترتیب دے سکتے تھے، لیکن مختصراً ہی صحیح غیر منظم جیسے بھی بہت اچھا لگا۔ عنوان تھا دعوت و تبلیغ کی ضرورت اور اہمیت، لیکن اس کے ماتحت الحمدللہ تمام علماء کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تماموں کو جزائے خیر عطا کریں، بہت بہترین اسلوب کو اپناتے ہوئے ہمارے سامنے دروس رکھے۔ سب سے پہلے سوالیہ انداز میں اسلام کس کے لیے ہے؟ ہمارے ساتھیوں نے تو جواب دے دیا تھا کہ ساری انسانیت کے لیے، پھر بھی ہم کو سمجھاتے ہوئے قرآن کی آیات کی روشنی میں بہت بہترین انداز میں بتا دیا۔ پھر ساتھ میں عذاب الہی، بات سمجھ میں نہیں آئی کہ دعوت و تبلیغ میں، لیکن نہ، اللہ نے قرآن کے اندر نبی کو داعیاً الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا بھی کہا، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ومبشرا ونذیرا بھی کہا۔ اب خالی
دنیا کے اندر اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ جب جڑ جاؤ گے تو تمہارے لیے بشارت ہے کس بات کی؟ جنت کی۔ نہیں مانو گے تو بدلے میں اللہ کا عذاب بھی ہے، دنیا کے اندر بھی ملے گا، آخرت کے اندر بھی ملے گا۔ تو اس کو بھی واضح کیا۔ تیسرے شیخ نے آ کر بہت پیارے انداز میں جو بات بیان کی، ان تنصر اللہ ینصرکم، حقیقت ہے، ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے دین کا کام کریں گے، کیا مطلب ہے؟ دین کو سمجھ کر، جان کر، اس کا علم حاصل کر کے جب اس کی ہم تبلیغ کریں گے تو جو چاہتے ہیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ چیز ہم کو اپنے آپ ملے گی۔ اللہ کا وعدہ ہے تم اللہ کے دین کا کام کرو، پہلے مجھ کو اور آپ کو میدان میں آنا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کی کیا کرے گا؟ مدد کرے گا۔ پھر شیخ نے آ کر موت کے بعد کی زندگی پر، شیخ اسلم نے بہت پیارے انداز میں، بہت اچھا انداز تھا الحمدللہ، ان کو بھی جزائے خیر دے، بہت ساری باتیں ہمارے سامنے بیان کی۔ اس کے بعد آخر میں جو ہمارے شیخ نے بہت ہی نرالا انداز ہے، ایسے بہت کم سننے میں آتا ہے، بہت پیارا انداز ہے تبلیغ کا۔ حقیقت میں جو درس انہوں نے ابھی ہمارے سامنے بذریعہ بورڈ رکھا، سمجھ میں آ جائے نا تو ساری دنیا کی کایا پلٹ جائے۔ جیسے کہا نا کہ جوق در جوق اسلام کے اندر لوگ اسلام کے اندر داخل ہونے لگیں گے، لیکن کیا ہے، ہم کو جاننا ہے، اسلوب طریقہ کار جاننا ہے۔ آج طریقہ نہ جاننے کی وجہ سے ہم بہت پیچھے ہیں۔ اور کہا نا اخیر کا جو ہے یہ بہت اہم ہے۔ سب سے پہلے امن، جب ہمارے اندر امن ہی نہیں رہے گا، ہم ہی مامون نہیں رہیں گے، ہمارے اندر ہی ایسے صفات نہیں رہیں گے تو پھر ہم کیا کام کریں گے؟ سب سے پہلے امن کی دعوت۔ دوسرے جو نے کہا نا کہ دینا ہے، کھلانا ہے، ہم کیا سمجھتے کھلائیں گے، ہماری کیا ہے انکم، ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم اگر دینے والے بنیں گے اللہ کی طرف سے انتظام ہوں گے، یاد رکھیے۔ تیسری پھر صلہ رحمی، یہ بھی اہم موضوع ہے۔ اور پھر اخیر میں جو انہوں نے کہا نا، اس کے اندر ہم کوتاہی کرتے ہیں، ہم اپنے کام کے لیے الارم رکھ کر سو جاتے ہیں، ڈیوٹی برابر نبھاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی اپنے نبی کو دو طرح سے مخاطب کیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یہ تو آپ کا مشن ہے، لیکن دوسرا کام کیا بتایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ تو ہم کو نمازیں پڑھنی ہیں، صلو، نماز پڑھو، کب؟ جب سارے لوگ سو رہے ہوں، اور اس وقت بہت کم شائبہ ہوتا ہے کس چیز کا؟ نام و نمود کا۔ شائبہ کیا؟ آ ہی نہیں سکتا، ورنہ فرائض کے اندر جب ہم ادائیگی کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے نام و نمود دکھاوا آ جائے، کبھی استاد کا ڈر یا کوئی بڑے لوگ آ گئے تو ہماری ذرا قرات لمبی ہو گئی، نئے کو دیکھا تو الگ اپنایا۔ لیکن جب آدمی آدھی رات میں اٹھ کر اللہ کے سامنے، تو وہاں پر نام و نمود نہیں ہوگا، صرف اللہ کی رضا ہی مقصود ہوگی۔ خیر میری بات بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے، ساری باتوں کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو جو کام بتایا ہے اپنے نبی کے ذریعے سے دعوت و تبلیغ کا، وہ کیا ہے؟ جو آیت میں نے پڑھ کر بتایا، قل، اے نبی کہہ دو، ہادھی سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف میں بلاتا ہوں، آنا، میں، ومن اتبعنی، جو میرے پیروکار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے۔ لیکن ایک بات مزید میں آپ کو بتا کر اپنی بات ختم کروں گا، وہ کیا ہے کہ یہ دعوت کا کام خالی نبیوں کا ہی نہیں ہے، ان کا ہی منہج نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود داعی ہے۔ قرآن کے اندر اللہ نے کیا کہا؟ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ جنت کی طرف مجھ کو اور آپ کو بلاتا ہے۔ اللہ داعی ہے، نبی داعی ہے، نبی کے ماننے والے داعی ہیں، یعنی ہم سارے کے سارے داعی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تماموں کو کیا بنایا ہے؟ داعی بنایا ہے۔ لیکن ایک آخری بات بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا، اور وہ میرے ذہن میں کافی دیر سے آ رہی تھی اور میں نے سوچا بھی تھا، وہ کیا ہے؟ ہم یہ اتنے سارے کام کرتے ہیں نا دعوت و تبلیغ کے، اور اخلاص سے کریں گے، اس پر میرے لیے، آپ کے لیے، ساری انسانیت کے لیے اللہ کے رسول کی دعا ہے۔ وہ کیا ہے؟ نضر اللہ، اللہ کے رسول نے دعا کی، اللہ اس کو تر و تازہ رکھے، نضر اللہ امرأن، اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو کیا کرتا ہے؟ سمع منا حدیثا، ہم سے ایک حدیث کو سنتا ہے۔ آپ اتنی دیر سے کتنی ساری باتیں آپ لوگوں نے سنی، ایک حدیث کو سنتا ہے، فحفظہ، پھر اس کو یاد کرتا ہے، ویبلغہ، اور اس کی تبلیغ کرتا ہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے رسول شروع میں جملہ ہے،
دعا ہے اللہ اس کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے۔ تو دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے ہمیشہ نبی کی دعا کے ضمن میں، نبی کی دعا ان کے لیے ہوگی۔ کتنے خوش نصیب ہیں جو اخلاص کے ساتھ اس کام کو کرتے ہیں۔ بس آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے، اذان کا وقت بھی ہو چکا ہے، جتنی باتیں میں نے کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مطابق مجھے بھی آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، دین کی صحیح تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، دین کا صحیح فہم عطا کرے، میرے اور آپ کے ایمان کے اندر تقویت عطا کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ آخر میں آدھے منٹ میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ میں اپنی طرف سے اور ہماری ٹیم کی طرف سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر گزار رہتا ہوں، پھر یہاں کے ذمہ داران کا، تمام لوگوں کا کہ اللہ نے ہمیں موقع نصیب کیا اور ہم سب آپ کے شکر گزار ہیں۔ آخر میں جو ہے مجلس اختتام کی دعا پڑھتے جائے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔